ماں کی درد بھری کہانی۔ میری ماں کی صرف ایک آنکھ تھی اور اس لیے میں ان سے بے حد نفرت کرتا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پر ایک چھوٹی سی دکان چلاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہونے پر مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ ایک بار وہ میرے اسکول میں آئی۔ میں پھر سے بہت شرمندہ ہوا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اگلے دن اسکول میں سب نے میرا بہت مذاق اڑایا۔ میں چاہتا تھا میری ماں اس دنیا سے غائب ہو جائے۔ میں نے ان سے کہا، ماں، تمہاری دوسری آنکھ کیوں نہیں ہے؟ تمہاری وجہ سے ہر کوئی میرا مذاق اڑاتا ہے۔ تم مر کیوں نہیں جاتی؟ ماں نے کچھ نہیں کہا، پر میں نے اسی پل طے کر لیا کہ بڑا ہو کر سفل آدمی بنوں گا تاکہ مجھے اپنی ایک آنکھ والی ماں اور اس غریبی سے چھٹکارا مل جائے۔ اس کے بعد میں نے بہت محنت سے پڑھائی کی۔ ماں کو چھوڑ کر بڑے شہر آ گیا۔ یونیورسٹی کی ڈگری لی، شادی کی، اپنا گھر خریدا، بچے ہوئے اور میں سفل ویکتی بن گیا۔ مجھے اپنا نیا جیون اس لیے بھی پسند تھا کیونکہ یہاں ماں سے جڑی کوئی بھی یاد نہیں تھی۔ میری خوشیاں دن بدن بڑی ہوتی جا رہی تھیں۔ تبھی اچانک میں نے کچھ ایسا دیکھا جس کی کلپنا بھی نہیں کی تھی۔ سامنے میری ماں کھڑی تھی، آج بھی اپنی ایک آنکھ کے ساتھ۔ مجھے لگا میری پوری دنیا پھر سے بکھر رہی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کون ہو؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ترنت میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ میری ماں نے جواب دیا، معاف کرنا بیٹا، میں غلط پتے پر آ گئی ہوں۔ وہ چلی گئی اور میں یہ سوچ کر خوش ہو گیا کہ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ ایک دن میں کسی کام سے اپنے پرانے شہر گیا تو میں نے سوچا چلو اپنا پرانا گھر کو بیچنا ہے، اسے دیکھ آؤں۔ پھر من میں سوچا کہ کہیں وہاں میری ماں ہوگی، لیکن پھر سوچا نہیں، وہ سامان بیچ کر اپنا خرچہ چلاتی ہے، وہیں گئی ہوگی۔ چلو میں چپکے سے اپنا گھر دیکھ آؤں۔ میں اپنے پرانے گھر گیا اور اس کو خوب اچھے سے دیکھا، پر میرا ماں سے ملنے کا بالکل بھی من نہیں کیا اور میں ماں سے بنا ملے اپنے گھر چل دیا۔ پر اچانک سے راستے میں ایک درگھٹنا ہوئی اور میں بے ہوش ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میرا پورا پریوار میرے سامنے تھا، پر میں کسی کو بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس وقت میرے ہوش اڑ گئے جب میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میری ایک آنکھ نہیں تھی۔ تب میں بہت رویا اور بہت دکھی ہوا اور مجھے اپنی ماں کی یاد آ گئی اور میں ماں سے ملنے اپنے پرانے شہر پہنچا تو دیکھا کہ ماں زمین پر مردہ پڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس میں لکھا تھا، میرے بیٹے،
مجھے لگتا ہے میں نے اپنی زندگی جی لی ہے۔ میں اب تمہارے گھر کبھی نہیں آؤں گی۔ پر کیا تم اپنی ماں سے ملنے نہیں آتے؟ تو ماں کا کبھی کبھی ملنے آنا غلط ہے۔ مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ مجھے معاف کرنا کہ میری ایک آنکھ کی وجہ سے تمہیں پوری زندگی شرمندگی جھیلنی پڑی۔ پر بیٹا، جب تم چھوٹے تھے تو ایک درگھٹنا میں تمہاری ایک آنکھ چلی گئی تھی، اور ایک ماں کے روپ میں یہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم ایک آنکھ کے ساتھ اپنی زندگی کیسے جیو گے؟ تمہارے آگے زندگی ہے۔ تمہیں ایک آنکھ کا دیکھ کر تمہارے متر تم پر ہنسیں گے۔ اسی لیے میں نے اپنی ایک آنکھ تمہیں دے دی۔ مجھے اس بات کا گرو تھا کہ میرا بیٹا میری آنکھ سے پوری دنیا دیکھ رہا ہے۔ میری تو پوری زندگی ہی تم تھے۔ میں اپنی اس آنکھ سے تمہارے ساتھ تھی۔ چٹھی پڑھ کر میری پوری دنیا بکھر گئی، اور میں اس کے لیے پہلی بار رویا جس نے اپنی زندگی میرے نام کر دی۔ میری پیاری ماں۔ میری ماں کے جانے کے بعد مجھے ایسا لگا جو بھی اس نے مجھے دیا تھا وہ اپنے ساتھ لے گئی۔ میرے کرموں کی سزا مجھے مل چکی تھی، اور بھگوان سے اچھا انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ یہ بات سبھی کو یاد رکھنی چاہیے۔ دھنیہ واد۔